लाठी चार्ज कर लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज कर रहे दूसरा, हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये अडयाला जेल एक में तो इन्होंने लाठी चार्ज की, ऊपर से खवातीन और बच्चों को भी नहीं देखा, बहुत पीटा इन्होंने। मुझे तो खैर पाँव में मैम आप उधर से आ रही हो, क्या हुआ उधर? मैंने देखा कि वो सब भागने लगे तो हम भी भाग आए और तो लड़के कह रहे कि मारने लगे। उन्होंने सब जितने वर्कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। जब जुल्म सितम के कोहे गरां रुई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सरों पर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। कि आपने सुना जुल्म सितम के कोहे गरां, जी हाँ, ये अडियाला के बाहर के मनाजिर थे। इस बार इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा, खवातीन को भी नहीं बख्शा, बुरी तरह से लाठीचार्ज किया। खैर, खवातीन के साथ तो आप जानते ही हैं कि ये सलूक इस तरह का करते ही रहे हैं कितने अरसे से। इस शो में हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें शेयर करें, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हमारी मजीद हौसला अफजाई हो। अडियाला के बाहर फिर वही मनाजिर। जी हाँ, इमरान खान की बहनें मिलने के लिए पहुंची, लेकिन इस बार भी उन्हें नहीं मिलने दिया गया। कैसे अहद शिकन लोग हैं, अहद शिकनी की कितनी सख्ती से मुमानियत है। ये लोग ना इस्लाम को दुरुस्त तरीके से फॉलो कर रहे हैं, समाजी लिहाज से भी आप देखिए, कानूनी लिहाज से भी आप देखिए, और जाहिर है जैसे कि मैंने कहा कि मजहबी लिहाज से भी देखिए। अहद शिकनी कितनी बुरी बात है, वादा शिकनी कितनी बुरी बात है। इन्होंने पिछले मंगल को कहा था कि ये इस मंगल को मिलवा देंगे, लेकिन जाहिर है इन्होंने अहद शिकनी की, इन्होंने वादा शिकनी की, इन्होंने नहीं मिलवाया। और ना सिर्फ कि नहीं मिलवाया, बल्कि एक बार फिर इन्होंने वही हरकतें की, लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से हटाने के लिए इन्होंने लाठी चार्ज किया। इतनी शदीद सर्दी में ये लोग वहाँ पहुँचे थे। इसमें ज़ाहिर है एक थोड़ी सी ये भी आप देखेंगे कि उतने लोग नहीं पहुँचे। हाँ, इसमें कोई शुबा नहीं है कि पहले के मुकाबले में ज़्यादा लोग पहुँचे, ज़्यादा देर बैठे रहे, लेकिन फिर भी उतने लोग नहीं पहुँचे जितनी के तवक्को की जा रही थी। और ये बात की जा रही थी कि जिस तरह से सुहेल आफरीदी का सिंध में इस्तकबाल हुआ था, सिंध में जिस तरह से लोग निकले थे, कराची में और हैदराबाद, खासकर इन दो शहरों में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले थे। तवक्को की जा रही थी कि इस बार अडियाला के बाहर लोग निकलेंगे और उस रिस्पांस को मैच करेंगे, जैसे कहते हैं ना, मैचिंग रिस्पांस होगा सिंध के लिए पंजाब की तरफ से। लेकिन बदकिस्मती से वो देखने में नहीं आया। खैर देखिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है। इमरान खान की बहनें, उनका कानूनी अखलाकी हर तरह से उनका हक़ है कि वो अपने भाई से मुलाकात करें, लेकिन एक मरतबा फिर वही रविश अपनाई गई, उन्हें नहीं मिलने दिया गया। जुल्म सितम जारी है। इमरान खान की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जी हाँ, कैद तन्हाई कितनी तवील हो गई है। खैर, उनको जेल में वैसे भी अब तकरीबन 900 रोज़ होने वाले हैं, लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उनकी कई माह से जारी है। और ये अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर तनकीद की है, इंसानी हकूक़ की तंजीमें इसको संगीन खिलाफ वर्जी करार दे रही हैं इंसानी हकूक़ की। बट हू केयर्स? जाहिर है इस वक्त जिन लोगों के पास ताकत है, रऊनत उनकी इतनी ज़्यादा है कि वह ताकत के नशे में सरशार है। मुल्क में इस कदर ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है, और मुल्क के बाहर आप देखिए क्या किया जा रहा है। इतनी मौदबाना, बिल्कुल गिड़गिड़ाना जिसको कहते हैं। पाकिस्तान ने एक लॉबिंग फर्म हायर की हुई है यहाँ वाशिंगटन में, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी की थी और उन्होंने कहा था कि उनको 6 से 7 लाख डॉलर्स महीने के दिए जाते हैं। उन्होंने एक बहुत ही मौदबाना गुजारिश की है स्टेट डिपार्टमेंट से, अपनी खिदमात पेश की हैं, अमेरिका को अपनी खिदमात पेश की हैं और कहा है कि हुजूर आप हमें एक मौका तो दीजिए, हम अफगानिस्तान जाएंगे, आपके लिए हम असलहा वहाँ से लेकर तालिबान से छीन कर लाएंगे, पाकिस्तान की फ़ौज इस काम के लिए हाजिर है। और आप ये देखिए कि एक तो आप उनकी खिदमत कर रहे हैं और गुजारिश इस तरह से कर रहे हैं जैसे सरकारी महकमों में आधी छुट्टी की दरख्वास्त दी जाती है ना, कि फिदवी की गुजारिश है कि आज पैर में खारिश है तो छुट्टी अता की जाए, उस तरह की दरख्वास्त दी है कि आप हमारी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। क्या हमसे कोई कोताही हो गई है? क्या हमने कुछ कम लिख दिया है दरख्वास्त में? आप हमारी बात तो सुनिए। ये हाल है खुशामद का कि आप प्लीज़ हमारी बात सुन लीजिए, और वो भी एक लॉबिंग फर्म के ज़रिए। वो लेटर अब मंजर आम पर आया है, सोशल मीडिया पर सब जगह शेयर हो रहा है। वो लेटर लीक हो गया है कि किस तरह से, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं, इसमें जैसे कि मैंने कहा कि फिदवी की गुजारिश है कि आज पैर में खारिश है, उस तरह की दरख्वास्त लिख के दी गई है कि प्लीज़ आप हमारी बात तो सुनिए, आप तो हमें हमारी बात का जवाब ही नहीं दे रहे, हम ये खिदमात आपके लिए सर अंजाम दे सकते हैं। और वो एक बहुत ही पाकिस्तान की तारीख़ का एक इंतहाई काबिल मजम्मत किरदार जनरल मुशर्रफ नाम का एक शख्स, जो कि बहुत अपने आप को कमांडो कहता था,
اور کولن پاول کی ایک کال پر ڈھیر ہو گیا. اس نے کہا, بش نے کہا تھا آر یو وتھ اس اور اگینسٹ اس؟ اس نے کہا سر وی آر اہیڈ آف یو, آپ اور بتائیے کیا کیا خدمات ہیں ہمارے لائق. تو یہ کرتے ہیں یہ لوگ ملک سے باہر اور ملک کے اندر لوگوں پر یہ ظلم و ستم ڈھاتے ہیں. اچھا, اسی دوران ایک اور بہت ہی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکن کو دہشت گردوں نے ہلاک کر دیا ہے. جی ہاں, نصیب رحمان ان کا نام ہے, اور ان پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور ان کو ہلاک کر دیا. اور اس میں سب سے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس میں ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی ہلاک ہوا ہے. شہباز گل جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں اور خاصے معروف ہیں وہ اپنے ویلاگز کے لیے, انہوں نے اس بات کی ڈیمانڈ کی ہے, انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ DGISPR کو اس میں نامزد کیا جائے. اور اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے چند روز پہلے DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جس طرح سے دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں پر, ان کے لوگوں پر, ان کے ورکرز پر اٹیکس ہوتے ہیں, اس طرح سے PTI پر کیوں نہیں ہوتے. اور ان کا جو جیسے کہتے ہیں نا جینیسس آف ہز آرگیومنٹ, اساس جو تھی ان کی اس بات کی وہ یہ تھی کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دہشت گردوں سے ہمدردی رکھتی ہے, ان کے لیے ایک سافٹ کارنر ہے, ایک نرم گوشہ ان دہشت گردوں کے لیے ہے جو دیگر پاکستانیوں کو مار رہے ہیں, اور چونکہ وہ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں, وہ ان کے خلاف سخت بات نہیں کرتے, اس لیے دہشت گرد ان کو نشانہ نہیں بناتے. اور سہیل آفریدی نے DGISPR کی اس بات کو کہا تھا کہ 1947 سے لے کر, یعنی جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک جو سب سے بڑا جھوٹ بولا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں نے PTI پر حملہ نہیں کیا. اور سہیل آفریدی نے DGISPR کی جو بات تھی اس کے تناظر میں کہا یہ انتہائی نیچ سوچ کی عکاسی کرتی ہے یہ بات. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ شہباز گل نے اب کہا ہے کہ چونکہ DGISPR نے یہ بات کی تھی تو براہ راست انہوں نے دہشت گردوں کو دعوت دی, انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ DGISPR کے خلاف اس قتل کی FIR درج کی جائے. اس کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے, ظاہر ہے کہ جب ان کو لگا کہ انہوں نے بہت سخت بات کر دی ہے تو پھر ٹاؤٹس کو لانچ کر دیا گیا جن کی کوئی اوقات نہیں ہے, جو کہ سیاست کی زبان میں ہم انہیں کوڑا کرکٹ کچرا کہہ سکتے ہیں. تو وہ ہیں طلال چودھری, ان کو بھیجا گیا اور انہوں نے اس سے بھی زیادہ نامناسب بات کی. انہوں نے بھی یہی بات دہرائی کہ جی کیوں حملے نہیں ہوتے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر. تو میرا ان سے سوال یہ تھا, کل کے شو میں نے اس پہ بات بھی کی تھی کہ نمرود لیگ کے لیڈرز پر بھی تو حملے نہیں ہوتے, اور اگر آپ اس کو صرف KPK تک موقوف, آپ کہتے ہیں بات موقوف ہے KPK پہ, تو پنجاب میں محترمہ بینظیر بھٹو کو قتل کر دیا تھا دہشت گردوں نے, تو پنجاب میں تو نمرود لیگ کی قیادت پہ حملہ نہیں ہوا. شہباز شریف نے تو باقاعدہ خط لکھا تھا طالبان کو اور کہا تھا کہ آپ کو اور ہمارا مکتبہ فکر ایک ہے, آپ کو ہم پر حملے نہیں کرنے چاہیے. تو اس لیے اب ظاہر ہے اس بات پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کیونکہ یہ انتہائی خطرناک انہوں نے بات کی تھی کہ کس طرح سے ان پر جو ہے وہ DGISPR نے جو بات کی تھی کہ کیوں PTI کے لوگوں پر حملے نہیں کیے جاتے. دیکھیے PTI پر حملے نہ کرنا کس قدر, اور پھر سہیل آفریدی نے یہ بات بھی کی تھی کہ آپ باقاعدہ دہشت گردوں کو دعوت دے رہے ہیں. دس از ایکسٹریملی ڈینجرس, یہ بہت ہی خطرناک طرز عمل تھا, اور آپ نے اس کا دیکھ لیا شاخسانہ کیا ہوا کہ اب جب کہ دہشت گردوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈر پر حملہ کیا, ان کو ہلاک کیا, تو تمام تر جو فنگرز ہیں وہ اب DGISPR کی طرف اٹھ رہی ہیں. اچھا, اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک اور بہت ہی قابل اعتراض بات کی تھی, اور انہوں نے باقی 3 صوبوں کے وزراء اعلیٰ کی بہت زیادہ ستائش کی تھی, اور انہوں نے اپنی طرف سے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ خاص کر پنجاب میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اور انہوں نے سہیل آفریدی پر تنقید کی تھی ان کی ویڈیوز چلا کے, جو کہ ظاہر ہے ایک اور ایسی بات ہے جو کہ بالکل سیاسی نیریٹو کے زمرے میں آتی ہے. اب یہ دیکھیے, یہ کچھ نمبرز آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں. یہ اظہر مشوانی ہے, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے پنجاب میں جو صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کی کہ کس طرح سے وہاں پر دگرگوں ہیں حالات, انہوں نے شیئر کیا. انہوں نے کہا کہ جرائم کے لحاظ سے صوبہ پنجاب کے لیے 2025 بدترین سال رہا. پنجاب پولیس کی تمام تر کارروائیوں کا مرکز ڈیجیٹل دہشت گرد اور پرامن مظاہرین رہے, یعنی کہ جو اڈیالہ کے باہر لوگ جمع ہوتے ہیں صرف ان پر حملے کرنا, اور جو لوگ ڈیجیٹل میڈیا پر, سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے حق میں بات کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کرنا. انہوں نے یہ دیا ہے 4000 قتل, 27000 اغوا برائے تاوان, 80 جنسی زیادتی کے واقعات, 4000 اجتماعی زیادتی کے واقعات, 1300 ڈکیتیاں, 60,000 ڈکیتیاں ہوئی ہیں پنجاب میں صرف 2025 کے دوران. کار چوری کے واقعات 12,000, موٹر سائیکل چوری کے واقعات 76,000. سوچیے موٹر سائیکل کون شخص خریدتا ہے جس کی کل متاع
جس کی کل کائنات وہ ایک موٹر سائیکل ہوتی ہے جس پر شاید وہ اپنے روزگار کے لیے بھی نکلتا ہے, اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی, ان کو کہیں آنا جانا ہو تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. 76,000. اور مویشی بھی لائیولی ہوڈ ہوتا ہے لوگوں کا ان علاقوں میں, 22,000 مویشی. تو اس کو گڈ گورننس کہا تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے مثال دی تھی کہ جی باقی صوبے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور اس پر مریم سوائے ٹک ٹاک بنانے کے ظاہر ہے اس پر وہ پرائیڈ لیتی ہیں. مریم کے حوالے سے ہمارے پاس ایک اور خبر بھی ہے, اس کی طرف اب چلتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ جس وقت فیلڈ مارشل سہیل آفریدی جس وقت کراچی پہنچے تھے تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ وہاں پر ان کا بہت اچھا ریسیپشن کیا گیا, اور کچھ لوگ یہ چہمگئیوں کر رہے تھے کہ اس ریسیپشن پر مریم نواز نے فیلڈ مارشل سے شکایت کی. ظاہر ہے وہ ان کو اپنا بھائی بھی کہتی ہیں, تو ہمشیرہ کا تو حق ہوتا ہے, بھائی پر حق ہوتا ہے, تو وہ ان سے ناز بھی اٹھوا سکتی ہیں کہ جی کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے. خیر میرے پاس یہ خبر نہیں تھی, میرے پاس یہ خبر ضرور تھی کہ مریم بہت زیادہ برہم ہے. اب مصطفیٰ نواز کھوکر نے ایک ٹاک شو میں کہا ہے, اس بات کی تصدیق کی, انہوں نے نام نہیں لی لیکن ظاہر ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جب سہیل آفریدی وہاں پہنچے اور ان کا ریسیپشن ہوا تو اس بات پر مریم نواز کو بہت زیادہ برا لگا, انہوں نے رونا دھونا کیا اور شکایت کی, اور اس کے بعد پھر سہیل آفریدی کے لیے مسائل کھڑے کیے گئے کراچی میں. یہ ذرا سنیے مصطفیٰ نواز کھوکر کیا کہہ رہے ہیں. بعد میں ان کے اوپر پریشر ضرور آیا کہ بھئی پنجاب میں ہم شیشے توڑ رہے ہیں, اور سنا کسی نے بہت بڑی شکایت لگائی, اور شکایت لگائی سننے میں آیا ہے کہ پنجاب کی ایک اہم شخصیت, انہوں نے بڑی رونا دھونا کیا, بڑی شکایت لگائی, اور انہوں نے کہا پی 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 کو شکایت لگا سکتے ہیں, وہ شکایت انہیں کو لگانی ہے جو سارا نظام چلا رہے ہیں. اچھا کہ جناب ہم تو یہاں پر یہ کر رہے ہیں اور وہاں پر دیکھیں پیپلز پارٹی یہ کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, اور ہمیں شرمندہ کر دیا انہوں نے. اوور آل پیپلز پارٹی کا اچھا طرز عمل تھا, پھر بعد میں پریشر ان کے اوپر آ گیا تو تھوڑی بادل ناخواستہ انہوں نے جو کیا سو کیا, ڈرامہ کرنا ہی کرنا پڑا. سنا آپ نے, مصطفیٰ نواز کھوکر ایک بہت ذمہ دار آدمی ہے, وہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو کبھی نہیں کرتے, اس لیے ان کی اس بات میں یقیناً وزن ہے, ان کے پاس یقیناً کوئی معلومات ہوگی, اور یہ بھی ان کے علم ہے کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی بات کریں گے تو ان سے باز پرس بھی کی جا سکتی ہے. پاکستان میں طاقتور حلقوں کے متعلق اس طرح کی بات کرنا آسان کام نہیں ہے, وہ بھی پاکستان میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر. اب اس میں دیکھیں اس بات کے دو پہلو, ایک تو یہ کہ مریم کس قدر کمظرف ہیں, ان کا دل کتنا چھوٹا ہے, ایک دو. دوسری چیز یہ کہ پھر وہی بات کہ یہ بے حمیت لوگ عمران خان کو تانے دیتے ہیں کہ آپ سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے. اب یہ آپ مجھے بتائیے, اس وقت تو یہ دونوں پارٹنرز ہیں نا, نمرود لیگ اور پیپلز بے شرم پارٹی, یہ دونوں اس وقت پارٹنرز ہیں. کیا یہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جس وقت مریم نواز نے سخت بیانات دیے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف, تو آصف علی زرداری نے نواز شریف سے بات نہیں کی تھی, شہباز شریف سے بات نہیں کی تھی, انہوں نے محسن نقوی کو بلایا تھا. محسن نقوی کون ہے؟ محسن نقوی کیا نون لیگ کے عہدیدار ہیں؟ نہیں, وہ تو ظاہر ہے جنرل عاصم منیر کے قریبی ساتھی ہیں نا, انہوں نے ان کو سب کچھ بنوایا ہے, تو انہوں نے ان کو کیوں بلایا, انہوں نے ان کے ذریعے کیوں بات کی؟ آپس میں تو انہوں نے بات نہیں کی. یہ ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں, اور میں نے جیسا کہ کل کے شو میں بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ ان لوگوں نے آپس میں کبھی سیاسی ایک دوسرے سے بات نہیں کی, یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے بات کرتے ہیں, صرف عمران خان کو ٹریش کرنے کے لیے اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرتا, یہ خود بھی نہیں کرتے. اور آپ نے سن لیا مصطفیٰ نواز کھوکر نے کیا کہا, کہ جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ پھر انہوں نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے سندھ حکومت سے تو بات نہیں کی, انہوں نے سیدھا ان سے بات کی جن سے بات یہ لوگ کرتے ہیں. تو یہ آپ کو اس میں جیسے کہ میں نے کہا دو پہلو, ایک تو یہ کہ یہ خود آپس میں بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, حالانکہ یہ لوگ اتحادی ہیں, اور عمران خان کو مشورہ دیتے ہیں یہ بے حمیت لوگ کہ وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرتا. اچھا, لاسٹ میں کرس وین ہالن, یہاں جو امریکی ریاست میریلینڈ ہے اس کے سینیٹر ہیں, ان کی شخصیت کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وہ کراچی میں پیدا ہوئے تھے. جی ہاں, اس وقت کراچی پاکستان کا کیپٹل تھا, اور ان کے والد ڈپلومیٹ تھے, امریکن ڈپلومیٹ تھے پاکستان میں. تو اس وجہ سے انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت براہ نام جمہوریت ہے, اور سارا کا سارا جو کنٹرول ہے وہ جنرل عاصم منیر, یعنی انہوں نے کو چیف آف سٹاف کہا, چیف آف آرمی سٹاف ہے, ظاہر ہے وہ فیلڈ مارشل ہے کا عہدہ بھی ان کے پاس ہے. تو ذرا سنیے کرس وین ہالن کہہ رہے ہیں. Look at Pakistan today, it's hard to call it a democracy.
they have, they have the elements of a democracy, but in terms of how it's functioning, so much of the control right now, as you know, is in the Army Chief of Staff. And, I've written to the Pakistani ambassador here. He didn't. सुना आपने, वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो निज़ाम है उसे जमहूरियत कहना बहुत दुश्वार है और तमाम तर कंट्रोल जो है वो जनरल आसिम मुनीर के पास है। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, वही कह सकते हैं। और जाहिर है इस बात पर वो तनकीद भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और आखिर में चलते चलते जो निज़ामानी, जो फजीला काजी के बेटे हैं, ज़हरान गालिबन उनका पहला नाम है, ज़हरान निज़ामानी, अब उन्होंने एक वीडियो भी जारी कर दिया और उन्होंने फिर रगड़ा दिया है और उन्होंने इस दफ़ा सीधा का सीधा उन्होंने आसिफ अली जरदारी को और पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बेतौकीरी की, सिंधी टोपी और अजरक की। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, उसमें उन्होंने पूरी अजरक की जो तारीख़ है वो बयान की कि किस तरह से अजरक में जो कलर्स हैं उनकी क्या कॉनोटेशन है, उनकी क्या अहमियत है, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। मुझे लगता है उस बच्चे की तरबियत बहुत अच्छी हुई है। फजीला काजी डिज़र्व्स कुडोस, और उनके वालिद साहब भी, कैसर शायद उनका नाम है, निज़ामानी, वो दोनों ने बहुत अच्छी परवरिश की उस बच्चे की। और देखिए इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि अब आप लोगों को समझ में नहीं आता किस तरह से डील करना है, और ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई 1 सदी से भी पहले अकबर इलाहाबादी कह गए थे, हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं जिनको पढ़ के लड़के बाप को खप्ती समझते हैं। हर आने वाली जो जनरेशन है वो अपनी पिछली जनरेशन से इख्तलाफ रखती है। इसी को जनरेशन गैप भी कहते हैं, कि जब एक दूसरे से आपकी मुताबिकत ना हो, कंपैटिबिलिटी ना हो। इसमें इतना बुरा मानने की बात नहीं है बॉस, आप बुरा मान जाते हैं, जिद छोड़ दीजिए बॉस, इतनी जिद ना कीजिए। ये नई जनरेशन है, ये अपनी बात कह रही है, आप बिला वजह इनसे बरहम हो जाते हैं। उसका बेचारे का आर्टिकल डिलीट करा दिया आपने, खैर उसके हक में तो बेहतर हुआ, अब उसको एक ज़ाहिर एक स्टेटस मिल गया है उस बच्चे को, ज़हरान निज़ामानी गालिबन उसका नाम है। एनीवे, आज के शो में बस इतना ही। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और शौकत खानम हॉस्पिटल को डोनेट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आज के शो में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहिए और बाखबर भी। अल्लाह हाफ़िज़।